کیوں؟ آپ نے مجھے V16 کا انجیکشن کیوں لگایا؟ گھر کی طرف جانے والی وین میں جب عثمان کو پوری طرح ہوش آیا تو پہلے اس نے چھت پہ لگی روشنیاں دیکھی، پھر کانوں میں انجن کی مسلسل گرج اور ٹائروں کے نیچے سڑک کی یکساں شور نے اسے یاد دلایا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی اسی جسم میں قید ہے جس سے وہ جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظریں بے اختیار سامنے بیٹھے ہوئے ثالث پر گئی اور دل میں جمع سارا لاوا جیسے اچانک پھٹ پڑا۔ میں جینا نہیں چاہتا تھا، وہ بھرائی آواز میں بولا۔ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا، التجا بھی اور بے بسی بھی۔ میں پہلے ہی 30 سال کا ہوں جبکہ زینڈر صرف 5 سال کا ہے۔ آپ نے مجھے V16 کیوں دیا؟ آپ نے اسے کیوں نہیں دیا؟ میں تو ختم ہو چکا تھا، میرا کیا تھا؟ اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے زینڈر کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں سیٹ سے باہر لٹک رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے گھٹنوں کے تسموں کو دیکھ رہا تھا جیسے بات اس کے بارے میں نہ ہو، مگر اس کے ننھے ہاتھ اپنی گود میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے، گویا وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے ہو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی فوین سامنے شیشے سے باہر سڑک دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پرسکون سا تاثر تھا، مگر انگلیاں اس کی گود میں رکھی ہوئی بے اختیار ایک دوسرے میں الجھی جا رہی تھی۔ ساری سیٹ جو ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا تھا عثمان کی طرف سر بھی نہ موڑا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا جیسے اس پر یہ طوفان اثر ہی نہ کر رہا ہو، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے سائے واضح تھے، شاید وہ بھی پچھلی رات زیادہ نہیں سویا تھا۔ عثمان اپنے برداشت کی حد پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے جھپٹ کر ثالث کا کالر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے سن لیا ہے سب کچھ، وہ غصیلے انداز میں بولا۔ سانس تیز تھی، پلکیں لال تھیں۔ اصل میں ہوا کیا تھا مجھے سب پتا ہے۔ پروین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ V16 سینٹر کو لگایا جائے گا، ہے نا؟ آپ نے انہیں روکا کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ زندگی بھر احساس جرم میں نہ رہیں؟ لیکن وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا۔ کیا آپ کا دل واقعی پتھر کا بنا ہے ثالث، یا آپ بھی اس بوڑھے گدھے کی طرح سوچتے ہیں کہ ایک گیا تو دوسرا پیدا کر لوں گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس پہلے ہی کافی بچے ہیں، لہٰذا اگر آپ ایک کو چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ جتنی دیر بولتا رہا اتنا ہی اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا جیسے ابھی سامنے آنے والی شخص کا گلا ہی گھونٹ دے گا۔ ثالث نے اپنا سر آہستگی سے اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جو عام طور پر ٹھنڈی اور پرسکون رہتی تھی اس لمحے عجیب سی تھکن اور گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے پہلے اپنے اوپر سے عثمان کے ہاتھ الگ کیے، ایک ایک انگلی نرمی سے کھولتے ہوئے جیسے وہ لڑائی نہیں کسی ضدی بچے کو قابو میں لا رہا ہو۔ پھر اس نے رخ موڑ کر سیدھا زینڈر کو دیکھا۔ زینڈر، اس نے دھیمے مگر واضح لہجے میں پوچھا، تمہیں افسوس ہے؟ زینڈر نے بلا جھجک سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکی سی سنجیدگی، تھوڑی سی نرمی اور بہت زیادہ قبولیت تھی۔ نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا، مجھے افسوس نہیں ہے ڈیڈی۔ عثمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا ہو۔ ثالث نے ہلکا سا ہاتھ بڑھا کر زینڈر کے سر کو چھوا، پھر عثمان کی طرف مڑا۔ دیکھ لیا؟ اس نے آہستگی سے کہا، یہ اس کا انتخاب ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ وہ ساری زندگی ہمیں کوستا رہے کہ ہم نے خود کو بچایا اور اسے قربان کر دیا۔ احساس جرم میں جلنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک دھماکے کے ساتھ جائے، دل میں کوئی بوجھ لے کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر۔ عثمان نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر حقارت سے ہنسا، لڑکھڑاتی ہنسی کے ساتھ بولا، آپ واقعی 100% پتھر دل ہیں، یا شاید ضرورت سے زیادہ مضبوط۔ زینڈر نے فوراً عثمان کا بازو پکڑ لیا جیسے اسے روک رہا ہو کہ وہ مزید کچھ سخت نہ کہہ دے۔ چیٹی ٹو مین، اسی نرمی سے کہا، چیٹی کو الزام مت دیں، میں مرد ہوں۔ اگر میں اسپتال میں ہوتا میں بھی یہی فیصلہ کرتا۔ ایک اصلی مرد وہی کرتا ہے جو سب کے لیے بہتر ہو، صرف اپنے لیے نہیں۔ اس نے اپنی چھوٹی سی تھوڑا سا اوپر اٹھا لی، اس کی معصوم سی شکل پر عجیب سا وقار آ گیا تھا۔ عثمان کی پلکیں تھرتھرائی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ آگے بڑھا کر زینڈر کے بالوں پر انگلیاں پھیری جیسے دل نہ مان رہا ہو مگر پھر بھی ماننا پڑ رہا ہو۔ تم صرف 5 سال کے ہو، وہ ہلکی سی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم مرد نہیں ہو ابھی، تمہیں بھی بہت کچھ دیکھنا تھا۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی، کاش فیصلہ اتنا آسان ہوتا جتنا زینڈر کی زبان پر لگ رہا تھا۔ زینڈر خاموش ہو گیا، پھر سے وین کے اندر گھنی ہو گئی، خاموشی ہو گئی۔ عثمان نے چشم زدن میں رخ موڑا اور فروین کو گھورنے لگا،
اور آپ؟ اسے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ نے کیوں ہاں کی؟ کیوں انہیں قائل ہونے دیا؟ آپ نے خود کیوں نہیں روکا؟ کیوں؟ یہ سوال صرف الفاظ نہیں تھا، ایک چاقو تھا جو سیدھا پروین کے دل میں لگا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وین کے اندر کی آوازیں سب مدھم ہو گئی ہوں، جیسے دور سے صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی ہو۔ اس نے گہری سانس لی، پھر آہستگی سے پلکیں اٹھائی۔ ان کی نظر سیدھی ثالث پر جا ٹھہری، جو خاموش بیٹھا تھا۔ اس وقت جب وین میں پہلے فیصلہ ہوا تھا، ثالث کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد، عجیب سا یقین تھا، ایسا یقین جو انسان کو ڈرا بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی اس پر اعتماد کرنے پر مجبور بھی کر دیتا ہے۔ پروین نے نرم لیکن واضح لہجے میں جواب دیا، اس لیے کہ اس وقت اس کی آنکھوں نے مجھے کہا کہ ان پر بھروسہ کرو، اور میں نے کیا۔ ان کے اس سادہ سے جواب نے عثمان کو لمحہ بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ پروین نے نگاہ پھیری اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ اعتراف کر رہی تھی کہ اگر اس دنیا میں کوئی ایک شخص ہے جس پر وہ بنا سوچے سمجھے بھروسہ کر سکتی ہے تو وہ ثالث ہے۔ اتنے عرصے میں اتنے طوفان ساتھ جھیلنے کے بعد اسے اچانک احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے سامنے خود کو مکمل طور پر غیر محفوظ چھوڑ دیتی ہیں، پھر بھی خوف نہیں کھاتی۔ عثمان نے کچھ لمحے کے بعد دھیمی مگر کندا کاری کرتے ہوئے آواز میں کہا، مجھے بچا کر تم نے صرف مجھے نہیں جمین کو ہی بچایا ہے۔ وہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، پروین نے ایک دم مداخلت کی۔ وہ اب اس کی طرف پوری توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری دماغی بیماریوں کا علاج کروں گی، وہ آہستہ اور وزنی لہجے میں بولی، اور مکمل طور پر ختم کر دوں گی جمین کو بھی، اور ہر اس اندھیرے کو بھی جو تمہیں کھا رہا ہے۔ اس کے الفاظ میں یقین تھا، وہ محض تسلی نہیں دے رہی تھی، فیصلہ سنا رہی تھی۔ عثمان کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ واقعی ایسا کر سکتی ہیں؟ پروین نے سر ہلایا۔ اس کے لیے وقت درکار ہوگا، اس نے صاف کہا، کم سے کم 1 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ۔ تمہیں میرے ساتھ ریاست ہائے متحدہ امریکہ واپس چلنا ہوگا، وہاں میں مکمل سہولت کے ساتھ تمہارا علاج کر سکوں گی۔ عثمان نے الجھ کر پوچھا، امریکہ واپس جانا؟ تو تم لوگ واقعی واپس جا رہے ہو؟ باہر سے گزرنے والی سڑک اب شہر کے قریب آ چکی تھی۔ راستہ واضح طور پر کوہینی کی حویلی کی طرف مڑ رہا تھا۔ پروین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے زینڈر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا جیسے اسے دعائیں دے رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، ہم نے سب کچھ ختم کر لیا ہے، اب واپس گھر جانے کا وقت ہے، شادی کی تیاری کے لیے۔ یہ الفاظ زینڈر کے چہرے پر روشن دھوپ بن کر چمکے، عثمان کے دل میں ایک اور سطح پر ٹھنڈک اور چبھن دونوں لے آئے، اور ثالث کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرم سی روشنی جھلکی جس سے اس نے فوراً چھپا لیا۔ پورے 7 تنظیم کا وجود ختم ہو چکا تھا، امپیریل لیک کی جڑ کٹ چکی تھی۔ وہ بوڑھا کنگ جس نے پروین کی ماں کو مارا تھا، بہت پہلے اپنے ہوئے گناہوں سمیت مٹی میں مل چکا تھا، اور اس کا نیا آقا ٹرومین اب ان کے سامنے قیدی کی طرح بیٹھا تھا، جس کی طاقت V16 کی ایک چھوٹے سے شیشے میں سمٹ آئی تھی۔ پروین نے بھی ماں کی آخری خواہش پوری کر دی تھی، وہ خوفناک حیاتیاتی لیبارٹری جہاں انسانیت کو تجربہ گاہ کا چوہا بنا کر رکھ دیا گیا تھا، اب دنیا کے نقشے سے مٹ چکی تھی۔ اب صرف 2 کام باقی تھے، ایک عثمان کو اس کی دماغی بیماری سے آزاد کروانا، اور اس کی دوسری شخصیت ٹرومین کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ یہ اس پورے ظلم کا اصل انتقام تھا۔ دوسرا، سینڈر کی آخری خواہش پوری کرنا۔ جب پروین نے شادی کی بات کی تو وین کے اندر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب کچھ رک گیا ہو، ہر کوئی اپنے اپنے خیال میں گم تھا۔ 2 دن بعد وہ آخر کار کوئنی کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ حویلی کی آہنی گیٹ کھلے تو سامنے وسیع لان، اونچے درخت، کھلے آسمان کے نیچے لمبی چوڑی عمارت، اور اس کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی دھوپ استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی اندر سے شمائل اور حارث دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ شمائل نے تو سیدھا بھاگ کر پروین کی ٹانگوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے کبھی چھوڑنا نہ ہو۔ ممی، وہ جوش سے بولی، سانس پھولی ہوئی تھی، سینٹر کہہ رہا تھا کہ آپ ڈیڈی سے شادی کر رہی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہمارا 5 لوگوں والا خاندان کبھی نہیں ٹوٹے گا نا؟ حارث بھی پیچھے نہیں رہا، وہ خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں چمکتی امید سب کچھ کہہ رہی تھی۔ پروین نے دونوں کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرا، پھر ثالث کی طرف دیکھا۔ ثالث آگے بڑھا، جھک کر شمائل کو اپنی باہوں میں اٹھایا، حارث کے سر پر بھی ہاتھ رکھا، اور مسکراتے ہوئے بولا، بالکل نہیں ٹوٹے گا، ہماری فیملی اب پوری ہے، بس ایک رسمی وعدہ باقی ہے جو ہم جلد پورا کریں گے۔
سامان تیار ہے، ہم سب امریکہ واپس جا رہے ہیں۔ شمائل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ امریکہ میں آئرہ تھی، فروین کے دوست خالص کے ساتھی، دونوں خاندانوں کی جڑیں، ان کی کامیابیوں کی بنیاد سب وہاں تھے۔ شادی کا اصل جشن بھی وہیں ہونا تھا۔ پروین نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامان کی ٹرالی، سوٹ کیس اور ویل چیئر پر جس پر ایان بیٹھے تھے سب تیار تھے۔ ان کے چہرے پر بھی تھکن کے باوجود سکون سا تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے ایک اشارے سے سب کو متوجہ کیا۔ چلو اب واقعی گھر چلتے ہیں۔ امریکہ واپس جانے کے لیے جب انہوں نے پرائیویٹ طیارہ چارٹر کیا تو سفر بھی جیسے ان کے لیے کسی نئی زندگی کی دہلیز بن گیا۔ طیارہ جب اسمتھ کی رہائش گاہ کے نزدیک ایئرپورٹ اترا تو جوائل اور تانیہ سب سے پہلے دروازے پر کھڑے تھے۔ جوائل کی آنکھوں میں چمک، تانیہ کے چہرے پر نرم مسکراہٹ، دونوں کی پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ گروہ اندر آیا تو گلے ملنے، مسکرانے، باتوں اور سوالوں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ میاں سیدھی حارث کی طرف دوڑی جیسے اسے برسوں بعد دیکھا ہو۔ دونوں بچے فوراً اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے راز، کہانیاں اور سوال لے کر ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس وقت انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مہدی فیملی کے رہائش گاہ پر ایک الگ ہی طوفان اٹھا ہوا ہے۔ مسز مہدی بیٹھک میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے بالوں کی سفیدی وقت کی بے رحمی کا ثبوت تھی اور چہرے پر بنی باریک لکیریں یہ بتا رہی تھی کہ وہ صرف کاروباری فیصلوں کی ہی نہیں، رشتوں کی بھی قیمت چکا چکی ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھے شراکت دار، رشتہ دار اور خاندان کے چند بڑے مرد تقریباً شور مچا رہے تھے۔ بیگم اسمتھ اتنے عرصے سے کمپنی میں نظر ہی نہیں آئی، ایک نے تیز لہجے میں کہا۔ جب وہ خود نہیں آتی تو ہم ان کی قیادت کو کیسے مانیں؟ دوسرے نے نخوت سے ناک سکیڑی۔ جیسا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ کاروبار عورتوں کا کام نہیں، جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بھول جاتی ہیں۔ تیسرے نے قانونی نکتہ نکالا۔ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ مس پروین اور مسٹر مہدی نے ابھی تک اپنی شادی کا اندراج نہیں کروایا۔ اس لحاظ سے تو قانون کی نظر میں ان کا رشتہ ہی تسلیم نہیں۔ کمپنی تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک اور بزرگ شراکت دار نے سنجیدگی سے کہا۔ حارث ابھی بچہ ہے اور بیگم اسمتھ قانونی بیوی بھی نہیں ہے۔ ایسے میں کمپنی جیسے بڑے اثاثے کو ان کے حوالے کرنا بہت بڑا رسک ہے۔ ہماری تجویز ہے کہ فی الحال رامین مہدی کے خاندان کو کمپنی سوچی جائے، کم از کم چیزیں سنبھل تو جائیں گی۔ کسی نے فوراً بات آگے بڑھائی۔ اگر رامین کے خاندان کو اعتراض ہو یا وہ موزوں نہ ہو تو پھر ثاقب کو واپس بلا لیا جائے۔ وہ مسٹر مہدی کے والد ہیں، حارث کے دادا ہیں، کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ مسز مہدی خاموش تھی، مگر ان کے دل میں ایک ہی بات چل رہی تھی۔ جو لوگ اتنے عرصے تک پروین کی محنت سے فائدہ اٹھاتے رہے، آج مشکل آتے ہی اسے غیر ذمہ دار قرار دے رہے تھے۔ لیکن حقیقت یہ تھی قانون ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ اصل وارث بالآخر مہدی خاندان ہی سے ہونا چاہیے۔ ایسے میں فینی ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوئی، ہاتھ چھاتی پر رکھے جیسے دل ابھی باہر آ جائے گا۔ بیگم بیگم، وہ واپس آ گئے ہیں، سب لوگ واپس آ گئے ہیں۔ مسز مہدی نے چون کر پوچھا، حارث اور باقی سب؟ جی جی، فینی نے بے ربط انداز میں کہا۔ اور اس سے آگے اس کے الفاظ کی راہ میں پھنس گئے۔ مسز مہدی کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شاید پروین، شمائل اور زینجر بھی ساتھ ہوں گے، مگر وہ خود کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ سب آ بھی گئے تو کیا بدل جائے گا؟ قانونی مسئلہ تو وہیں کا وہیں تھا۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے کے باہر قدموں کی آواز گونجنے لگی اور اگلے ہی پل پروین پرسکون انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانے اعتماد کی جھلک تھی جو ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں مسز مہدی، انہوں نے نرم انداز میں کہا۔ ویسے آپ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ شراکت داروں میں سے ایک نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فوراً کہا۔ بیگم اسمتھ، ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ اور مسٹر مہدی نے ابھی تک شادی رجسٹر نہیں کروائی۔ آپ ان کی قانونی بیوی بھی نہیں ہیں، اس لیے آپ کمپنی سنبھالنے کے اہل بھی نہیں ہیں۔ پروین نے ایک پل کے لیے بھی خود کو دفاعی پوزیشن میں نہیں آنے دیا۔ انہوں نے سیدھا کہا، ٹھنڈا اور بے حد پرسکون انداز میں کہا، تو پھر میں کمپنی سنبھالتی ہی نہیں۔ پورا کمرہ ایک ساتھ چونک اٹھا۔ اگر آپ ہاتھ کھینچ لیں گی، مسز مہدی نے فکر مندی سے کہا، تو اسے سنبھالے گا کون؟ پروین نے بہت سادگی سے جواب دیا، جو اصل مالک ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ دروازے کے عین سامنے کچھ روشنی کا عکس تھا، جس کی وجہ سے باہر کھڑے آدمی کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔
مگر اس کی قدر قامت، شان اور چلنے کے انداز میں ایسی پہچان تھی جسے کوئی نہیں بھول سکتا تھا۔ تین چھوٹے سے وجود، حارث، شمائل اور زیندر اس کے ساتھ اندر آئے۔ مسز مہدی کی سانس اٹک گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے جیسے کسی نے دل کے دروازے پر دستک دی ہو، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، سالس۔ وہ آدمی آگے بڑھا، روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو سارا کمرہ دمہ خود رہ گیا۔ سالس مہدی، وہ شخص جس کے مرنے کی خبر پر سب نے آنسو بہائے تھے، جس کے نام پر کمپنی میں طاقت کی جنگ چھڑنے والی تھی، وہ اپنے پورے قد، پوری طاقت اور مکمل زندگی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سالس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مسز مہدی کو گلے لگا لیا۔ دادی، اس نے بھرپور احترام اور محبت سے کہا۔ مسز مہدی ہنسی اور رونے کے بیچ کہیں پھنس گئی۔ ان کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ تم زندہ ہو، وہ کئی بار دہرایا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں جانتی تھی، مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا۔ ایک طرف کھڑے شراکت داروں کے چہرے کھل اٹھے۔ مسٹر مہدی، آپ واپس آ گئے، یہ تو بہت شاندار خبر ہے۔ اب ہمیں نہ رامین کی ضرورت ہے، نہ ثاقب سے، نہ کسی اور کی۔ مہدی کارپوریشن کو اس کا اصل رہنما مل گیا ہے۔ کمپنی پھر سے پہلے والی شان پر آ جائے گی۔ یہ سب کہتے ہوئے انہیں خود پر شرمندگی بھی تھی کہ ابھی چند لمحے پہلے وہی لوگ پروین کے حق میں سوال اٹھا رہے تھے، لیکن اس وقت سب پر جوش غلبہ تھا۔ سالس نے خاموشی سے سب کی باتیں سنی، پھر آہستہ سے اپنا بازو بڑھایا اور پروین کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس نے واضح اور مضبوط آواز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ایک کام میں میری مدد کریں۔ بے شک، سب نے تقریباً ایک ساتھ کہا۔ آپ حکم کریں مسٹر مہدی۔ سالس نے ذرا سا سر جھکا کر پروین کی طرف دیکھا، پھر سب کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تک ہماری شادی نہیں ہوئی، تو پھر آپ سب مل کر ہماری شادی کی تیاری کریں گے۔ 20 دن بعد میں اسے ایسی شاندار شادی کی تقریب دوں گا جسے دنیا کبھی نہیں بھولے گی۔ کمرہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر جیسے جشن کا بگل بج گیا، ہر طرف سے جوش بھری آوازیں آنے لگی۔ 20 دن میں یہ تو ریکارڈ ہو جائے گا، صدی کی شادی ہوگی یہ۔ سالس کے کہنے کی دیر تھی کہ پورا نیو یارک حرکت میں آ گیا۔ امپیریل فائنسٹ ہوٹل میں ہنگامی میٹنگ بلائی گئی۔ ہیلو، ہوٹل مینیجر فون پر نہایت پروفیشنل لیکن اندر سے کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، 26 تاریخ سے پہلے اور بعد میں آنے والے ہفتے کی تمام بکنگ منسوخ کر دیں۔ جی ہاں، ہمیں پتہ ہے اس پر جرمانہ ہوگا۔ جرمانہ جو بھی ہو، ہم اسے 10 گنا ادا کریں گے۔ جی ہاں، 10 گنا۔ وجہ؟ ہم صدی کی سب سے بڑی شادی کروا رہے ہیں۔ باورچی خانے میں ہیڈ شیف اپنی ٹیم کے ساتھ فہرست پکڑے گھنٹوں بحث کر رہا تھا۔ پھر تصدیق کر لو، وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ تمام اجزاء 26 کی صبح خصوصی تیاری سے پہنچیں گے۔ بہت پہلے نہیں، ورنہ تازگی خراب ہو جائے گی، اور بہت بعد بھی نہیں، ورنہ کھانا وقت پر تیار نہیں ہو سکے گا۔ اسمتھ کے رہائش گاہ پر ایان کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے فارمولے اور اعداد و شمار کے درمیان الجھے ہوئے تھے۔ کمرے میں ہر طرف کاغذ بکھرے تھے، کچھ فائلیں کھلی پڑی تھی، اور سامنے کھڑکی کے شیشے پر شام کی مدھمتی روشنی چھن رہی تھی۔ چارل نے اندر آتے ہی سیدھا کہہ دیا، ڈیڈ، میرے حصے میں سے 10% فرین کے نام کر دیں۔ ایان نے چشمہ اتار کر اس کی طرف دیکھا، پھر بھری، تمہیں لگتا ہے میں خود نہیں دینا چاہتا؟ میں تو آدھی کمپنی اس کے نام کر دوں، لیکن وہ کہتی ہے جب انسان کے پاس بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں تو دماغ بھی بوجھل ہو جاتا ہے۔ جوائل نے منہ بنایا، تو پھر ہم اسے شادی پر کیا دیں؟ بندہ خالی ہاتھ بھی نہیں جا سکتا۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تانیہ اب تک خاموشی اور غور سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ لمحے ہچکچانے کے بعد آہستہ سے کہا، اگر آپ واقعی پوچھ رہے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ دونوں فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں ضرور، کیا کریں؟ تانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری نظر میں اسے دنیا کا سب سے آرام دہ بستر تحفے میں دے دیں، جس پر وہ تھک کر جیسے ہی لیٹے اسے لگے کہ تمام درد، تمام تھکن، تمام جنگیں سب پیچھے رہ گئی ہیں۔ ایان اور جوائل کچھ لمحوں کے لیے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ ہاں، جوائل نے آخر کار اعتراف کیا، یہ واقعی بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ جب ہر طرف شادی کی تیاریوں کے جشن
جوش و خروش نے ماحول کو گرما رکھا تھا۔ اس دوران ایک ایسی خبر مہدی ہاؤس میں گونجی جس نے سب کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ آئرہ نے جو ہمیشہ کول اور مطمئن رہتی تھی اس دن پہلی بار اپنا توازن کھو دیا۔ آپ نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے تقریباً چیختے ہوئے پروین اور ثالث کو دیکھا۔ سینٹر کے بعد صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے۔ یہ بات جیسے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس ہر دل میں جا لگی۔ مسز مہدی جو خاموشی سے بیٹھ کر انہیں سن رہی تھی یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ سے پکڑا ہوا شیشے کا گلاس فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ پانی اور شیشے کے ذرات فرش پر پھیل گئے۔ ان کی نگاہ ہموار سانس کے ساتھ آہستہ سے زینڈر پر جا ٹھہری جو ایک کونے میں بیٹھا اپنے جوتے کے تسمے سے کھیل رہا تھا جیسے بات اس کے بارے میں نہ ہو۔ سچ یہ تھا کہ انہیں یہ بچہ کبھی خصوصاً پسند نہیں آیا تھا۔ وہ حارث کو دیکھتی آئی تھی، سیدھا نرم دل اصول پسند، لیکن پہلی بار جب زینڈر ان کے دروازے پر آیا تو اس کے لہجے میں ضد، رونے میں بے باکی، چلنے کے انداز میں بغاوت تھی۔ وہ نہ تمیز سے بات کرتا تھا، نہ ہر وقت خاموش ہوتا تھا، نہ گھر کے اصولوں کی پرواہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی نظر میں ہمیشہ ایک مسئلہ رہا۔ مگر ایک مہینہ، یہ سوچ آتے ہی جیسے اس کے تمام عیب خود بخود مٹ گئے ہوں۔ ان کی جگہ صرف ایک حقیقت رہ گئی، وہ صرف 5 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس نے ابھی زندگی دیکھی بھی نہیں تھی۔ خاموشی کو خود زینڈر نے توڑا۔ وہ اٹھ کر درمیان میں آیا اور اپنی مخصوص شوخ مگر عجیب حد تک سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کوئی بات نہیں دادی، مجھے ابھی کوئی درد نہیں ہوتا، دیکھیے میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں نا۔ ڈاکٹر ممی کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس شاید 1 مہینہ ہو، شاید کچھ کم، شاید کچھ زیادہ، لیکن جب تک میں یہاں ہوں میں خوش ہوں۔ اور سب سے اہم بات، میں ممی اور ڈیڈی کی شادی میں رنگ بیریئر بن سکوں گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ وہ جیسے سب کو تسلی دے رہا تھا جو دراصل خود تسلی کے محتاج تھے۔ اس کی مسکراہٹ نے کئی دلوں کو توڑ کر جوڑا۔ حارث و شمائل دونوں اس کی طرف دوڑے۔ ڈیڈی، ٹرومین نے مجھے بتایا ہے، سینڈر نے تھوڑی آواز اونچی کر کے اعلان کیا، کہ عمر کے حساب سے میں سب سے بڑا ہوں، تو اب سے تم دونوں کو مجھے بڑا بھائی کہہ کر ماننا ہوگا، سمجھے؟ اس کے لہجے میں شرارت بھی تھی، دھیان ہٹانے کی کوشش بھی، اور تھوڑا سا وہ بچپنا بھی جو بھی مرنے سے انکاری تھا۔ حارث نے سیدھی صاف آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور بغیر ہچکچائے بولا، ٹھیک ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ شمائل کی پلکوں پر آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے زینڈر کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر مضبوطی سے تھاما۔ زینڈر بھائی، شمائل آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی؟ کیا آپ من نہیں سکتے؟ بچوں کا سوال اکثر سیدھا ہوتا ہے اور سیدھی بات دل کے سب سے گہرے حصے کو کاٹتی ہے۔ پروین نے یہ منظر دیکھا تو دل کے کسی کونے میں شدید درد اٹھا، لیکن شاید اسی درد نے اس کے گھر کے ہر فرد میں ایک الگ سا حوصلہ بھر دیا۔ زینڈر کی صرف ایک خواہش تھی کہ اس کی ممی ڈیڈی کی شادی ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے انہیں ایک ساتھ دیکھے، ان کے بیچ چلتا پھرتا، ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتا، ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا ایک مکمل گھر کا حصہ بنتا ہوا۔ بس اسی ایک خواہش نے مہدیوں اور اسمتوں دونوں کو ایک ساتھ اسی سمت کھڑا کر دیا۔ شادی اب صرف ایک تقریب نہیں رہی تھی، ایک بچے کا خواب بن گئی تھی، اور خواب پورا نہ ہو تو سب کچھ ادھورا رہ جاتا ہے۔ پروین اس وقت حارث کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ ایک کونے میں صوفے کے کنارے پر بیٹھا سنجیدگی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ ممی، اس نے کچھ دیر بعد کہا، سینڈر بھائی بیمار ہے نا؟ ان کے جسم کا کون سا حصہ خراب ہے، دل ہے یا گردہ؟ اگر دل ہے تو آپ میرا لے لیں، اگر گردہ ہے تو وہ بھی لے لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مرے، وہ میرے بڑے بھائی ہیں نا۔ اب اس کی بات میں کوئی ڈرامہ نہیں تھا، صرف ایک معصوم لیکن مکمل فیصلہ تھا۔ پروین نے نم ہوتی آنکھوں کو چھپاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مسئلہ دل یا گردے کا نہیں، دماغ کا ہے۔ انہوں نے اسی آسان انداز میں سمجھانا شروع کیا۔ جب اس کے جینز میں تبدیلی ہوئی، اس کی ذہانت بہت بڑھ گئی، لیکن اسی کی قیمت یہ ادا کرنی پڑی کہ اس کے دماغ میں کچھ خلیے بے قابو ہونے لگے، کینسر بن گئے۔ دنیا کی موجودہ سائنس وہاں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر V16 نہ ہوتا تو وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکیں۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، کیا دماغ بدلا جا سکتا ہے؟ اگر میرا دماغ اسے لگا دیا جائے تو؟ دروازہ کھلا اور زینڈر اندر آیا۔ آپ لوگ واقعی سوچ رہے ہیں کہ میرا دماغ بدل دیں؟ وہ حقارت آمیز شرارت کے ساتھ بولا،
اگر میرا دماغ بدل گیا تو پھر میں کہاں رہوں گا؟ اور اگر آپ کا دماغ میرے جسم میں لگا تو زندہ کون ہوگا، آپ یا میں؟ حارث نے کچھ سوچ کر پورا سنجیدہ ہو کر کہا، شاید میں۔ شعور تو دماغ میں ہوتا ہے نا؟ سینٹر نے انکارا بھرا۔ بالکل، کیا تم نے وہ کیس نہیں سنا جس میں ایک آدمی اپنا سر کسی اور کے جسم پر لگوانا چاہتا تھا؟ کسی بھی قیمت پر بس زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ جب سر بدلے گا تو انسان کون ہوگا؟ پروین نے دونوں کے درمیان ہونے والی عجیب و غریب فلسفیانہ گفتگو سنی تو اس کے ہونٹوں کے کونے تھوڑے سے کانپے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت دونوں کے ذہن بہت آگے جا رہے ہیں، لیکن دل جانتا تھا کہ سب اس خوف کو چھپانے کی کوشش ہے جس کا نام وہ خود بھی نہیں لینا چاہتے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے دروازے کے قریب شمائل کو کھڑا دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال تھی، چہرہ پھولا ہوا، جیسے وہ کافی دیر سے رو کر آئی ہو۔ ممی، وہ ہچکچاتی ہوئی آواز میں بولی، زینڈر بھائی باقی مر جائیں گے؟ پروین ایک لمحے کو جواب نہ دے سکی۔ شمائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر خود ہی اپنے آنسو پوچھتے پوچھتے ہوئے بولی، مجھے جواب مل گیا ہے، اور پھر تیزی سے مڑ کر بھاگ گئی۔ پروین نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے قدم بڑھائے، پھر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ رونا بھی کبھی کبھی دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، اور شمائل کو شاید ابھی اس کی ضرورت تھی۔ جب دونوں خاندان شادی کی تیاریوں میں اپنی حد سے بڑھ کر مصروف تھے، اسی دوران کہانی کے اصل مرکزی کردار ثالث، پروین، حارث، شمائل، زینڈر اور عثمان اچانک منظر سے اوجھل ہو گئے۔ جوائل کو جب پروین کا پیغام ملا تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر اس کے ہونٹوں کے کونے ہلکے سے پھڑکے۔ تانیہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ جوائل نے بے بسی سے مسکرا کر جواب دیا، وہ کہتے ہیں وہ ابھی ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ تانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شادی سے پہلے؟ جوائل نے کندھے اچکا دیے۔ جب ان کی پوری زندگی ہی الٹی سمت سے شروع ہوئی ہے تو ہنی مون بھی پہلے کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو لوگ اس حقیقت سے واقف تھے انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نے ایک فون کال بھی نہیں کی کہ واپس آ جاؤ، شادی کی تیاری ہے۔ سب جانتے تھے کہ یہ سفر صرف ایک ٹرپ نہیں، زینڈر کے ساتھ گزرا ہوا آخری سنہرا وقت ہے۔ اسے کسی فائل، کسی گلدستے، کسی بھی انتظام پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ساحل سمندر پر نرم ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے زینڈر نے سامنے پھیلے نیلے پانی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ یہی سمندر ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں، شمائل نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، سینہ تان کر کہا، میں تو اکثر آتی ہوں، ڈیڈی جب بھی فرصت پاتے تھے ہمیں لے آتے تھے۔ کیا تمہیں یہاں کھڑے ہو کر ہوا تازگی نہیں دیتی؟ حارث کے پاس کھڑے ہو کر مسچیویس انداز میں کہا۔ واہ شمائل، تم نے تازگی جیسا لفظ بھی سیکھ لیا، بہت ترقی کر لی ہے تم نے۔ زینڈر فوراً بولا، بالکل، ہمیں تو لگتا تھا تم صرف وہ ہی جانتی ہو، اب تم تازگی بھی بولنے لگی ہو۔ شمائل نے آنکھیں پھیلا کر انہیں گھورا، پھر فوراً ڈرامائی انداز میں رونے لگی۔ ڈیڈی، حارث اور زینڈر مجھے چھیڑ رہے ہیں، دونوں بہت برے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اس کے رونے کی آواز پر چند ہی لمحوں میں ثالث ساحل کی طرف بڑھتا نظر آیا، شارٹس، سادہ ٹی شرٹ، مگر چہرے پر وہی وقار۔ اس نے آتے ہی دونوں لڑکوں کے کان پکڑ لیے۔ او دونوں بہادر شیر کہاں بھاگنے لگے تھے؟ حارث اور زینڈر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ دوڑنے کی کوشش کی، مگر ارون اسکول آف مارشل آرٹس کے استاد سے بھاگ نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ چند لمحوں میں دونوں واپس پکڑے جا چکے تھے۔ بعد میں ہوٹل کے کمرے سے دو مختلف آوازیں بار بار سنائی دیتی رہی، میں غلط ہوں ڈیڈی، میں آئندہ کبھی بہن کو تنگ نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا ڈیڈی، تھوڑا ہلکا ہاتھ نہیں رکھ سکتے آپ؟ بعد میں پروین نے ان دونوں کے سوجے ہوئے کولوں پر مرہم لگائی۔ حارث خاموشی سے دانت بیچ کر لگا رہا، ضد تھی کہ آواز نہ نکلے۔ زینڈر نے بیان کرتے ہوئے کہا، وہ بہت ظالم ہے، پہلے آپ لوگ کہتے تھے والدین کبھی اپنے بچوں کو نہیں مارتے، اب خود ہی۔ پروین ہنسی، مگر ہاتھ تب بھی نرم تھے۔ کس نے کہا تھا کہ تم نے کبھی اپنے والدین سے مار نہیں کھائی؟ میں اور تمہارے ڈیڈی صرف تمہاری یہ کمی پوری کر رہے ہیں تاکہ تم دنیا سے جاتے ہوئے یہ افسوس نہ ساتھ لے جاؤ کہ تمہیں کبھی اصل والے والدین کی مار نہیں پڑی تھی۔ زینڈر نے افسوس سے سر پکڑ لیا۔ ممی، آپ بھی ان کے ساتھ مل گئیں؟ ڈیڈی، حارث و شمائل کو ماریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، مجھے کیوں مارا؟ ایک طرف بیٹھے حارث نے شرمندہ سے کھانسی کی۔ وہ عادت میں شامل ہو گیا تھا۔
پھر خود ہی ہنس پڑا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب حارث چھوٹا تھا تو اسے ہلکا سا آٹزم تھا۔ وہ ہر بات پر ضد کرتا تھا، بات سنتا نہیں تھا۔ ثالث جو اس وقت اس کے اس مرض سے لائم تھے اکثر غصے میں آ جاتا اور اسے ڈانٹ یا مار دیتا۔ حارث بھی عجیب تھا، مار کھا کر روتا نہیں تھا، اندر ہی اندر غصہ پالتا تھا۔ ایک بار تو اسے آدھی رات کو بخار چڑھ گیا۔ اگر مسز مہدی نے نہ دیکھا ہوتا تو شاید کوئی نوٹس ہی نہ کرتا۔ وہ سب غلطیاں وقت کے ساتھ ثالث کے سینے پر زخم کی طرح رہ گئی تھی۔ شاید اسی لیے وہ شمائل کے کانسوں پر بھی ہار مان جاتا تھا۔ اب جب وہ دن یاد آتے تو انہیں احساس ہوتا کہ حارث کو بہت عرصہ ہو گیا ہے مار کھائے ہوئے۔ تو آج دونوں بھائیوں کو ساتھ لگا کر تھوڑی سی پرانی روایت تازہ کر لینا کہ برا کام نہیں تھا۔ ادھر یہ سب خوشیاں، ہنسی مذاق، ساحل، صحرا، چراغاں اور ادھر عثمان۔ وہ ہر نئے شہر، ہر نئی ہوٹل کے ایک ایک کمرے میں بند رہتا۔ دروازے پر تالا، کھڑکی پر حفاظتی جالی اور باہر سے صرف ایک جملہ: یہ علاج کا حصہ ہے، تم مریض ہو، قیدی نہیں۔ مگر حقیقت میں وہ خود کو قیدی ہی محسوس کرتا تھا۔ ایک روز وہ کمرے میں آہستہ آہستہ چکر لگا رہا تھا کہ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ آنکھوں کے دونوں گوشے کسی اور شعور سے چمک اٹھے، ہونٹوں پر ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ آئی اور اگلے ہی لمحے ٹرومین کی آواز گونجی: ہاں، کتنا تمسخر ہے! تمہیں جلن نہیں ہوتی ان 5 افراد کے خاندان کی طرح خوش دیکھ کر؟ وہ تمہیں قید کر کے خود دنیا گھوم رہے ہیں، تم ان کے لیے دوائیں کھانے کو بھی تیار ہو۔ عثمان نے اندر ہی اندر جواب دیا، جیسے اپنے آئینے سے لڑ رہا ہو: مجھے جلن نہیں ہوتی، تم خاموش رہو، میں تمہاری باتیں مزید نہیں سنوں گا۔ تمہیں نہیں ہوتی؟ ٹرومین ہنسا، آواز میں زہر گھل گیا۔ تم تو ہمیشہ سے بنیادی شخصیت رہے ہو، ہے نا؟ سب تمہارا حق تھا، لیکن جس دن تم کمزور پڑتے ہو لوگ تمہاری جگہ لے لیتے ہیں۔ عثمان، تم واقعی بہت بے شرم ہو۔ میں روزانہ پروین کی تجویز کردہ دوا لے رہا ہوں۔ عثمان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تم زیادہ دیر نہیں رہ سکو گے۔ ان کی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد تم ختم ہو جاؤ گے اور تب شاید میں بھی آزاد ہو جاؤں گا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی ہو گئی، پھر ٹرومین کی آواز بدل گئی۔ اس میں پہلی بار ہلکا سا درد شامل تھا۔ تب تک سینڈل بھی رخصت ہو چکا ہوگا، ہے نا؟ عثمان نے آنکھیں بند کر کے تکیے سے سر ٹکا لیا۔ ہاں، اسے بہت دھیمی آواز میں کہا، لیکن کم از کم اسے آخرت میں اکیلا نہیں رہنا پڑے گا۔ تم اس کے ساتھ ہوگے، اپنے بیٹے کے ساتھ، تمہیں اتنا تو سکون ملے گا۔ مجھے لگتا ہے کمرے کے باہر کے کمرے سے بچوں کے کہکہے، ریت میں بھاگنے کی آواز، سمندر کی لہروں کی کڑکڑاہٹ سب ایک ساتھ آ رہی تھی۔ عثمان نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، کتنا اچھا ہوتا اگر زینڈر کو مرنا ہی نہ پڑتا۔ میں غصے سے بھڑکا، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر عثمان نے فوراً ہی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خود ہی خود کو چپ کروایا۔ شش، سنو، وہ کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ باہر سے ایک بار پھر تینوں بچوں کی اجتماعی ہنسی آئی اور ٹرومین کی آواز اندر کہیں دبکا رہ گئی۔ اگلے 20 دنوں میں وہ صحرا میں گئے، جہاں ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں کے درمیان زینڈر نے پہلی بار ایک گھوڑا دیکھا۔ اس کی پیٹھ پر بیٹھا، پہلے ڈرا، پھر زور سے کہکا لگایا۔ پھر چراگاہوں میں گئے، جہاں سبز گھاس کا سمندر آنکھوں کی حد تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر برف پوش پہاڑوں کے قریب، جہاں آسمان میں آہستہ آہستہ رقص کرتی ہوئی اور اروڑا کی روشنیوں نے بچوں کو جیسے جادو میں جکڑ لیا۔ ثالث نے نجی طیارہ تیار رکھا تاکہ وہ انہیں منظر دکھا سکے، وہ منظر جسے دنیا کے کم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں۔ اس پورے سفر میں کسی نے ماضی کے زخموں کا ذکر نہ کیا، نہ مستقبل کی جدائی کا، بس ہر لمحہ ایسے جیا جیسے یہی آخری ہو، یہی سب کچھ ہو۔ 20 دن بعد جب وہ واپس ہوائی جہاز میں بیٹھے تو سب کے دل میں عجیب سی خاموشی تھی، مگر چہروں پر مسکراہٹ، کیونکہ اب شادی شروع ہونے والی تھی۔ ہیلی کاپٹر جب نیو یارک کے ایئرپورٹ پر اترا تو ابھی اس کے روٹر پوری طرح رک بھی نہیں پائے تھے کہ جوئل اور تانیہ دوڑتے ہیلی پیڈ تک پہنچ گئے۔ جوئل نے تقریباً دھاڑ کر کہا، پروین، ادھر آؤ جلدی۔ وہ حیران ہوئی، مگر پھر بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اتنی کیا جلدی ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا، جب وہ اسے تقریباً کھینچ کر گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ جلدی اس لیے، جوئل نے بظاہر پرسکون مگر اندر سے گھبرائے لہجے میں کہا، کیا آپ کو بھی میک اپ بھی کروانا ہے، لباس بھی پہننا ہے، اور آپ کی شادی 2 گھنٹے بعد شروع ہو رہی ہے؟ کیا؟ پروین کی قدم رکے، شادی آج ہے؟ مجھے تو لگا کل۔ دوسری طرف ثالث بھی یہ دیکھ کر آگے بڑھے تھے،
مگر ابھی وہ دو قدم ہی اٹھا پائے تھے کہ ماریسا، طلال اور باقی سب نے مل کر انہیں گھیر لیا۔ آپ یہاں نہیں رک سکتے مسٹر مہدی، ماریسا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کو بھی تو دلہا والا سوٹ پہننا ہے، تیار ہونا ہے، ہزار کام ہے۔ ثالث نے پلکی جھپکائی جیسے ابھی خواب سے جاگا ہو۔ رکو، شادی آج ہے؟ مجھے تو لگا کل۔ سب نے اندر ہی اندر چیخ کر کہا، آپ دونوں کو کم از کم اپنی شادی کی تاریخ تو یاد ہونی چاہیے تھی۔ اتنے بڑے منصوبے، اتنے سفر، اتنے فیصلے، اور اپنی شادی کا دن ہی بھول گئے۔ اسمتھ ہاؤس میں ایک میک اپ آرٹسٹ، ہیئر اسٹائلسٹ، ڈریس ڈیزائنر سب تیار بیٹھے تھے۔ جب پروین اندر آئی تو میک اپ آرٹسٹ نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی، پھر خوشگوار حیرت سے بولی، واہ بیگم اسمتھ، آپ کی جلد تو ویسے ہی بے عیب ہے۔ میں بس بہت ہلکی سی فاؤنڈیشن اور ہلکی لپسٹک لگاؤں گی، آپ کی قدرتی چمک کو ہی اجاگر کرنا کافی ہوگا۔ پروین، جو عام دنوں میں مشکل سے کوئی میک اپ کرتی، آئینے کے سامنے تھوڑا سا جھجک کر بیٹھ گئی۔ برش کی نرم نرم ریشوں نے جب ان کے چہرے کو چھوا تو انہیں بے اختیار سکون سا محسوس ہوا۔ تھکے ہوئے اعصاب پر جیسے ٹھنڈا پانی پڑ گیا ہو۔ اوپر سے 20 دن کا سفر، ذہنی تھکن، جذباتی جھوڑ، سب مل کر ایک غیر معمولی تھکن بن چکے تھے۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آخرکار ہار گئی اور اسے نیند آ گئی۔ کتنی دیر گزری اسے علم نہیں۔ کسی نے آہستگی سے ان کا نام پکارا، پروین اٹھے؟ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی جیسے کسی لمبے خواب سے بیدار ہو رہی ہو۔ سامنے آئینہ تھا اور آئینے میں اسے اپنی ہی صورت نظر آئی، لیکن وہ والی پروین نہیں تھی جو روز صبح آئینے میں خود کو دیکھتی تھی۔ یہ ایک دلہن تھی، آنکھوں کے کنارے پر ہلکا سا شیڈ، ہونٹوں پر نرم سا رنگ، چہرے پر تھوڑی سی تھکن، مگر اس تھکن کے پیچھے عجب سی روشنی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ ذہن میں بس ایک ہی خیال آیا، زینجر مجھے اس حلیے میں دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ اسے واقعی اس شادی میں شامل ہونا ہی تھا۔